اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکا، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مشتہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت نئے عہد نامے میں سے مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات ہم تلاوت کریں گے۔ مرکز کی انجیل 11واں باب پہلی 11 آیات۔ یہ صفحہ نمبر 45 پہ ہے اور اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات کی تلاوت کریں گے ہم۔ کلام مقدس میں یوں مضمون ہے: جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیتفگے اور بیتنیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا، جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے اور فی الفور اسے یہاں بھیج دے گا۔ پس وہ گئے اور بچے کو دروازہ کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے، مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا، یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا، اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے اور انہوں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دیں، اور جو اس کے آگے آگے چل جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیتنیہ کو گیا، کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ خدا کی برکت اس کے زندہ جلالہ کی فضل مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے پہلے اس دن کے متعلق کچھ نہ کچھ سیکھا ہوا ہے؟ آپ 2 سے 3 لوگ اپنے الفاظ میں یہ بتائیں آپ کا دن، آج کا دن ان کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ سب کے لیے نہیں، اپنی شخصی ذات کی بات کرنی ہے۔ خوشی کا دن ہے اور بہت زیادہ خوشی ہے، 2 ایک ہی طرح کے کامنٹ ہیں، اور کوئی بات؟ بادشاہ ویسے اس وقت لوگوں نے خدا عیسی کا استقبال کیا، نعرے لگائے، اس طرح آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خداوند کو مبارک ہیں اور اپنی زندگی میں آنے کا موقع۔ یہ اپلیکیشن ہے، میں نے صرف یہ کہا کہ آج کا دن آپ کی شخصی زندگی کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ تیاری کا دن۔ اور آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ دنیا میں بادشاہت کا نظام کہاں سے چلا تھا؟ کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ کب یہ نظام رائج ہوا؟ ایک بھائی نے کہا نمرود پہلا بادشاہ تھا، ایک بہن نے کہا کہ ساؤل سے بادشاہت کا آغاز شروع ہوا۔ دونوں کے جواب درست ہیں، لیکن اپنے اپنے کانٹیکس میں۔ وہ بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں اور وہ تمام تر دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے ضرورت۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کھجور کی ڈالیاں، یسوع مسیح بادشاہ تھا، اسے بنی اسرائیل نے تسلیم کیا، ہمیں بھی تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان باتوں پہ میں آپ کی توجہ آج زیادہ مرکوز نہیں کروں گا۔ میں آپ کو ریزنز بتاؤں گا، وجوہات بتاؤں گا کہ دنیا میں بادشاہت کا نظام کیوں رائج ہوا
حقیقی بادشاہ ہونے کے لیے کون سرفرست ہے؟ بنی اسرائیل میں یسوع مسیح کی بادشاہت کا کیا مقصد تھا؟ آج خدا یسوع مسیح ہمارا بادشاہ کس طرح سے ثابت ہوتا ہے اور اس کے آگے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آج ہم ان 3 نکات پر سیکھیں گے۔ پہلی بات، جب دنیا کا آغاز ہوا، آبادی بڑھنا شروع ہوئی، تو بہت کم لڑائی جھگڑے ہوتے تھے اس طرح کے، کیونکہ دور دور لوگوں کی سرحدیں ہوتی تھی۔ 2-2 3-3 شہر چھوڑ کر آگے ایک آبادی تھی، پھر 2-3 شہر چھوڑے آگے ایک آبادی تھی۔ یہ اس وقت بادشاہت کا یا سردار ہونے کا نظام شروع ہوا جب لوگوں کی سرحدیں قریب آنا شروع ہو گئی۔ جب سرحدیں قریب آئی، انہوں نے یہ ڈکلیئر کرنا شروع کیا کہ یہ ہماری جگہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہماری جگہ ہے، کیونکہ آبادی بڑھ رہی تھی، لوگ آہستہ آہستہ دنیا میں آباد ہو رہے تھے، انسان بڑھ رہے تھے۔ سو ایک نیا لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور وہ لڑائی جھگڑا تھا سردار ہونے کا، حاکم ہونے کا، بادشاہ ہونے کا۔ اور جب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمارے لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے دھینگا مشتی کرنی پڑتی ہے، پھر لوگوں نے اپنے درمیان میں سے ایسے لوگوں کو چننا شروع کیا جو زور آور اور زیادہ قد و قامت میں ہوتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ انہیں اپنا لیڈر مانتے تھے، ایکچولی وہ انہیں بلی کا بکرا بناتے تھے تاکہ اس کو تھوڑا سا خوش کیا جائے، اس کی خوشامد کی جائے، یہ آگے بڑھ کے لڑنا شروع کرے، اور جو بھی پہلے وار ہو وہ اسی پر ہو، ہم اس کے پیچھے چھپ جائیں اور ہم آنے والے خطرے سے آگاہ ہو جائیں۔ سو یہ جو تصور بادشاہت ہے، سردار ہونا، مالک ہونا، حکمران ہونا، اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ لوگ اپنا اپنا حق جتانا شروع ہو گئے۔ اس حق جتانے پر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے اور جنگیں شروع ہو گئی۔ جس طرح سے آگے وقت بڑھا، پھر لوگوں نے صرف زمین پر قبضہ کرنا گوارا نہیں کیا، پھر لوگوں کو حکمرانی کی عادت ہوئی، اپنے ہاتھ سے کام کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے لوگوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کیا کہ اگر 3000 لوگوں کی ایک سلطنت ہے، ایک 6000 لوگوں کی سلطنت ہے، 6000 والوں نے 3000 والی سلطنت کو آ کر غالب ان پر انہیں مغلوب بنایا، ان پر قبضہ کیا اور انہیں اپنے غلام بنا دیا۔ اب صرف زمین تک بات نہ رہی، جائیداد تک بات نہ رہی، بلکہ انسانی زندگیوں کو بھی لوگوں نے یرغمال بنانا شروع کر دیا۔ انسان کو انسان کی خدمت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا، زبردستی۔ اور یہاں سے دنیا داری کی بادشاہت کا آغاز۔ سب سے پہلا بادشاہ عراق کی سرزمین میں، بابل کا نام تھا بائبل میں لکھا ہوا اس ملک کا، وہاں سے نمرود بادشاہ ایک ہوا ہے۔ نمرود نے بادشاہت کا آغاز کیا، اور پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں جس بابل کے برج کا ذکر ہے، وہ ایکچولی اپنا تخت قائم کر رہا تھا کہ میں اتنا اونچا برج بناؤں جہاں سے میں پوری سلطنت پر دھیان کر سکوں، ان پر آنکھ رکھ سکوں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ انسان کے دل میں شروع سے بغاوت کا عنصر شامل بنا، وہ ہمیشہ اختیار اور حکمرانی کو حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح سے آخری حد تک پہنچتا رہا، اور آخر یہ تھا انسان کی خدمت کرے، اور یہاں سے بادشاہی کا آغاز شروع ہوا۔ پہلا بادشاہ نمرود ہوا، اس کا پرانی تحریرات میں حمورابی بھی نام ہے، اور حمورابی ایک ایسا شخص ہے جس نے سب سے پہلی شریعت انسانوں کو دی تھی۔ اس نے ایک قانون بنایا کہ میری سلطنت میں لوگ کس طرح سے رہیں گے، ان کی اخلاقی حالت کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے، اور جس شریعت کو مقدس موسیٰ نے متعارف کرایا تھا، حمورابی کے قانون اس سے بہت ملتے جلتے تھے۔ آج بھی وہی اخلاقی باتیں ہمارے اندر بری ہیں، چوری نہیں کرنی، ہم نے خون نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، یہ اس وقت سے مرتب کی۔ بنی اسرائیل میں جب خدا نے اپنا مکاشفہ دیا، اپنا آپ اس پر ظاہر کیا، تو اس کی وجہ بھی یہی بہت سارے لوگوں کے حکمران ہونے کا تھا۔ اگر آپ پرانی دنیا میں جائیں، دور نہ جائیں، آپ انڈیا میں چلے جائیں، آپ کو لاکھوں کی تعداد میں دیوتا ملیں گے، اور ہر دیوتا کو پوجنے والا، ہر ایک دیوتا کی پرستش کرنے والا، وہ اپنے دیوتا کو دوسرے سے بڑا دیوتا گردانتا ہے۔ اسی طرح سے یونان میں چلے جائیں، یونان میں بھی کروڑوں دیوتا ہیں،
اور ہر ایک دیوتا کو ایک دوسرے دیوتا سے بلند درجہ ہی دکھایا جاتا ہے۔ قدیم دنیا میں بھی اسی طرح سے لوگوں نے اپنی مرضی سے بہت سارے خدا بنا لیے، اور وہ صرف ان کے خدا نہیں ہوتے تھے بلکہ انہیں اس اپنی سرزمین میں معبود ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ ہونے کی بھی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ شخص صرف مذہبی حد تک لوگوں کو لیڈ نہیں کرتا تھا بلکہ وہ سیاسی طور پر بطور بادشاہ لوگوں کو لیڈ کرتا تھا، اور بائبل مقدس میں اس کی بہت بڑی مثال ہے، اور وہ ہے فرعون کی۔ فرعون صرف ان کا بادشاہ ہی نہیں بلکہ دیوتا بھی تھا، وہ اس کے آگے قربانیاں گزرانتے تھے، اور فرعون کا مطلب ہے سورج دیوتا، زندگی دینے والا، وہ اسے دیوتا مانتے تھے۔ اس طرح سے معبود اور بادشاہ ہونے کی سینس ایک ہی ہے۔ جب خدا نے بنی اسرائیل کو چنا، اور بنی اسرائیل قوم قضات کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے غیر اقوام بادشاہوں کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے لگے۔ اب خدا ان پر اتنا مہربان رہا، اس قدر مہربان تھا کہ جب آپ رہب قصبی کا واقعہ پڑھتے ہیں، یشوع اپنے 10 جواسیس کے ساتھ آیا تو اس نے انہیں کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں ہمارے لوگ پہلے سے ہی خوف زدہ ہیں کہ تمہارا خدا بہت زوراور خدا ہے، تم نے بہت ساری قوموں کو طے کیا ہے اور تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگے۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم پر یہ ظاہر کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ یہ مکاشفہ دیا کہ بادشاہ ہونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن خوبیوں کی ضرورت ہے۔ کرسمس کی عبادت میں کتنے لوگ یہاں موجود ہیں؟ اچھا کھڑا رہو، بہت آپ کا سوال نہیں کرا گا۔ میں نے بادشاہت کے تصور میں ایک بادشاہ کی 3 اہم خوبیاں بتائی تھی، کیا کسی کو یاد ہے؟ بھول جاتے ہیں، یہ کمزوری ہے، پھر ہم آگے ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آج مجھے انہی باتوں پہ ٹائم ویسٹ کرنا پڑے گا، آپ کو بادشاہ کا مطلب سمجھانا پڑے گا۔ اگر آپ کو یہ باتیں یاد ہوتی تو میں اس سے ایک قدم آگے آپ کو سکھاتا۔ بادشاہ ہونے کے لیے 3 خوبیوں کا ہونا ضروری تھا۔ پہلی بات، بادشاہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو ہر وقت کھانا مہیا کر سکتا ہو۔ اس کے لیے آگ ضروری نہیں، اس کے لیے سبزیوں کا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے اناج کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بادشاہ معجزاتی طور پر اپنے لوگوں کو بھوک سے مرنے نہ دے۔ دوسری حیثیت بادشاہ کی، دوسری خوبی بادشاہ کی یہ ہونی چاہیے کہ اس پر نیند غلبہ نہ پا سکتی، وہ اپنے لوگوں کی نگہبانی کے لیے، اپنی قوم کی، اپنی رعایا کی جن پر وہ حکمران ہے، ہر وقت جاگ کر حفاظت کر سکتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نیند کے غلبے سے اپنی آنکھوں کو بند کرے اور دشمن آ کر اسے بھی مارے اور اس کی رعایا کو اپنے انڈر کر کے لے جائے۔ تیسری خوبی بادشاہ کی کہ وہ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے اکیلا کافی ہونا چاہیے، وہ کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ خدا نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ جن کو تم بادشاہ کہتے ہو، جن کو تم اپنے خدا کہتے ہو، وہ تو خود اپنی حفاظت کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ ہاتھوں سے بنائے گئے، تم انہیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتے ہو، وہ تمہیں کھانا کیسے فراہم کر سکیں، وہ تمہیں حفاظت کیسے فراہم کر سکیں؟ جاگنا تو دور کی بات ہے، ان کے اندر زندگی ہی نہیں ہے۔ پھر خدا نے مصر میں سے جب بنی اسرائیل کو نکالا تو اس نے ان 3 خوبیوں کو اپنے لوگوں پر ظاہر کیا، یقین دلایا کہ میں تمہارا بادشاہ ہونے کے لائق ہوں۔ کس طرح سے؟ پہلے اس نے کھانا کھلایا بنی اسرائیل کو، کیسے کھلایا تھا؟ کیسے؟ آسمان سے مان برسایا، اور بائبل کو پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کھانا آج تک کبھی کسی نے نہیں کھایا، نہ اس سے پہلے کسی کو فراہم ہوا، نہ اس کے بعد کسی کو فراہم ہوا۔ لکھا ہے کہ وہ پودینے کے بیج کی طرح آسمان سے برستا تھا، وہ صرف اسے بوائل کرتے تھے اور کھا لیتے۔ پھر لکھا ہے کہ وہ دن کو بادل کی صورت میں اور رات کو آگ کے ستون کی مانند ان کے آگے آگے چلتا تھا۔ جب یریحو پر غالب آنے لگے اس نے کہا تم میں سے کوئی بھی یریحو کی دیوار کو نہیں توڑے گا، تم نے 7 دن 7 نرسنگے والے لوگوں کو لینا ہے اور 7 چکر لگانے ہیں۔
جیسے انہوں نے 7واں دن 7واں چکر ختم کیا، لکھا ہے یریکو کی دیوار خود بخود ایک ریت کی مانند زمین بوس ہو گئی، خدا نے اپنے لوگوں کو پورے شہر پر فتح کی۔ نہ وہ سویا، نہ وہ لوگوں کا محتاج تھا کہ ان کے دشمنوں کو ان کے ہاتھ میں کرے، اور اس نے بہت ذاتی طور پر اپنے لوگوں کو کھانا بھی کھلایا۔ اور یہ صرف بائبل نہیں بتاتی ہے، اگر آپ کسی اچھی ڈکشنری کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک بادشاہ کی جو بیسک خوبیاں ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، ان کو پڑھنا شروع کریں، ان میں یہی 3 باتیں ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے خدا نے خود اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا، لیکن بنی اسرائیل خدا کے بادشاہ ہونے سے منکر ہوئے۔ اگر آپ سیموئیل کی کتاب پہلا سیموئیل اس کا 8واں باب پڑھیں، اس میں لکھا ہے سیموئیل کے بیٹوں کی رشوت خوری سے تانگ آ کر لوگوں نے کہا کہ آئے نبی خدا سے درخواست کر کہ غیر قوموں کی طرح ہمارے اوپر بھی کوئی بادشاہ مسلط کرے، وہ ہمارے آگے آگے چلے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ نبی نے کہا تم کس حقارت کی بات کرتے؟ خدا نے کہا آئے نبی تو ان کی باتوں سے مغلوب نہ ہو، بلکہ جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا کر، لیکن جن نتائج کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا وہ ابھی میں تجھے بتا دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میرے بادشاہ ہونے کی حقارت کی۔ خدا خود اپنے آپ کو بادشاہ ہے، کوئی انسان بادشاہ ہونے کے لائق نہیں ہے۔ کیا کوئی اپنی پوری زندگی جاگ سکتا ہے بغیر سوئے؟ کیا آپ یہاں سے ہاتھ کریں اور آپ کے ہاتھ میں کھانا آ سکتا ہے؟ کیا آپ لڑنے کے لیے پورے ملک کی فوج کے لیے ایک انسان کافی ہے؟ نیور اینڈ ایور، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان بادشاہ ہونے کے لائق نہیں ہے، صرف اور صرف خدا کی ذات کو یہ واجب ہے کہ اسے بادشاہ کہا جائے۔ خدا یسوع مسیح جس کے بادشاہت کے قیام کے لیے، اس کی خوشی کے لیے آج ہم سب یہاں کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح نے یہ تینوں چیزیں بنی اسرائیل میں قائم کر کے انہیں یاد دلایا کہ جس خدا کو تم نے سیموئیل کے دور میں چھوڑا تھا، وہ بادشاہ پھر تم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرو۔ کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنے لیے بہت سارے انسانوں کو بادشاہ چنا، لیکن انہوں نے اس بادشاہ کی خدمت کی، بدلے میں اس نے انہیں دکھ دیا، انہیں مارا اور پیٹا، اور اپنی بھی بادشاہت قائم نہ رکھ سکے۔ بنی اسرائیل کی بادشاہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، ایک جنوبی سلطنت اور ایک شمالی سلطنت، ایک تقریباً 150 سال تک چلے اور ایک 350 سال تک چلے، آخر وہ ختم ہی ہو گئی۔ غیر قوموں نے انہیں مغلوب کیا، ان پر غالب آئے اور ان کی بادشاہت جاتی رہی، لیکن خدا پھر بھی ان کے ساتھ۔ خدا نے بار بار یاد دلاتا ہے کہ جن بادشاہوں کے پیچھے تم بھاگتے ہو وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ بادشاہ کہلانے کے لائق نہیں ہے، ان میں بادشاہ کی خوبیاں ہی نہیں۔ یسوع مسیح نے ان 3 معجزوں کے ساتھ جو خدا نے بنی اسرائیل میں کیے پھر سے انہیں یاد دلایا۔ اب یہ تینوں باتوں کو یسوع مسیح کی زندگی میں تلاش کریں۔ اناجیل اربع میں آپ کہاں کہاں دیکھتے ہیں ان تینوں معجزوں کو؟ یسوع مسیح نے کھانا بھی کھلایا 4000 لوگوں کو اور 5000 لوگوں کو۔ کتنا کھانا تھا؟ 5 روٹیاں اور 6۔ کھایا کتنے لوگوں نے؟ 5000 صرف مرد تھے، خواتین اور بچے ملا کے بہت بڑی آبادی بنتی ہے۔ 15 سے 20,000 لوگوں کو یسوع مسیح نے کھانا کھلایا۔ تو کیا یہ اس نے ثابت نہیں کیا کہ جس بادشاہ کو تم نے رد کیا تھا آج پھر وہ بادشاہ تمہارے درمیان میں؟ پھر لکھا ہے وہ دن بھر لوگوں کو تعلیم دیتا اور شفا دیتا، اور رات کو اپنے باپ کے ساتھ باتیں کرتا۔ وہ سوتا کس وقت تھا؟ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ نیند مجھ پر غالب نہیں آ سکتی۔ جب وہ ڈر رہے تھے کشتی میں، لکھا ہے رات کے 3 پہر میں خدا یسوع مسیح ان کے سامنے پانی پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے پھر ثابت کیا کہ نیند مجھ پر غالب نہیں، تم جب جب تکلیف میں ہوگے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میں تمہارا حقیقی بادشاہ ہونے کے لائق ہوں۔ اپنے رویوں پر غور کرو، اپنے دل کی سختیوں کو توڑو، اور انسانی بادشاہوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے واپس اپنے خدا کی طرف رجوع کرو۔ اور تیسری بات، خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر بنی اسرائیل میں یہ ثابت کیا کہ تمہارا سب سے حقیقی اور پرانا دشمن کون ہے؟ ابلیس ہے۔
اور کیا یوسف سے نے کسی کو کہا ایل رضوان صاحب آئے ہو ذرا ادھی سلیٹ کے تسی لٹک جائے ہو, جوید صاحب آئے ہو ذرا میرے ساہ چڑھ گیا ہے تسی بھی ذرا میرا ساہ کٹاؤ, جھٹ کو تسی لٹکے رہو جھٹ کو میں لٹکے رہا گا. آپ بھائی روشن صاحب ذرا تسی میرے پانی کا گھٹ لواؤ تھوڑے لیے نجات کا سبب بننا پیا. یوسف نے کہا یہ سب کچھ لکھا ہے وہ اکیلا انتہائی دلیری کے ساتھ صلیب پر لٹکا رہا, اسے ذرا خوف نہیں تھا. وہ اتنی تکلیف میں بھی لوگوں کی معافی کی درخواست کرتا ہے کہ آئے باپ ان کو, اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اور بادشاہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو ہلاک ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اس نے اپنے بادشاہ ہونے کا ان 3 خوبیوں کے ساتھ جس طرح سے بنی اسرائیل نے خدا کا انکار کیا, آج ہم بھی اپنے یسوع مسیح کا انکار کریں. میں اکثر ایک مثال سناتا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں, کروڑوں کما رہے ہیں یا ہزاروں کما رہے ہیں, آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کما رہے ہیں؟ بتائیں کیا وجہ ہے کہ آپ کما رہے ہیں؟ مشکل ہے نا بتا, لیکن جواب بڑا سوکھ ہے. وہ زندہ ہو تو سارا کچھ کر دو نا پہ, یہ راتی ساہ نکل جائے تو جنہ بچوں کی فکر چلی تھی اگر کون کھوائے گا تو سب مڑ کے دیکھ سکنا کہ انہوں کون کھوانا ہے. بائبل میں لکھا ہے خدا یتیموں کا خدا ہے. یسوع نے کہا اگر تم زمینی اور جسمانی ماں باپ ہوتے ہو اپنے بچوں کو اچھی چیز دینا جانتے ہو تو وہ تو تمہارا آسمانی باپ ہے. وہ صرف 80 سال تک 100 سال تک تمہارے ساتھ نہیں بلکہ ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہے. وہ تمہاری فکر کیوں نہیں کرے؟ آج جب لوگوں کو چرچ کے لیے کہا جاتا تو لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب سانو کام تو چھٹی نہیں ہے. وہ مسیحی مانتا, میں کہتا ہوں یہ کیسا ہی مان ہے اپنے بات سے. بچے کلاس نہیں جانے تو فائن مل رہے ہو نا, مار پہنتی ہے نا ٹیچر کو, پرنسپل آئے تو سارے اٹھ کے کھلو جاتے ہو, پتہ نہیں پرنسپل نے جان لے لینی. یسوع نے کہا اس سے مت ڈرو جو صرف تمہاری جان کو ہلاک کر سکتا ہے بلکہ اس سے ڈرو جو تمہاری روح اور بدن دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ خدا خود ہے. آج ہماری زندگی میں خدا کا خوف نہیں ہے, انسانوں کا خوف ہے. چوڑے میں آ کر میں نے دیکھا ہے آپ لوگوں کو کہ سنڈے کو عبادت پہ نہیں آئیں گے. اگر اسی چرچ میں آپ کسی 40ویں کا کسی برسی کا پروگرام رکھیں, جو لوگ چرچ نہیں آتے وہ بھی آئیں گے. وہ خدا کے لیے نہیں آئیں گے, وہ اپنی برادری کے ڈر سے آئیں گے کیونکہ وہ خدا کے حضور میں نہیں, وہ اپنی رشتہ داری پالنے کے لیے آئے ہیں کہ فلاں بندے نے ہمیں اپنے 40ویں پہ آنے کے لیے کہا ہے, برسی پہ آنے کے لیے کہا ہے, وہ اس کے ڈر سے جا رہے ہوتے ہیں. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے آپ کا, میں خدا کا خادم ہوں, آپ کا خادم نہیں ہوں. ایک بات اپنے دلوں سے نکال دیں, پاسبان کلیسیا کا خادم نہیں ہے, پاسبان خدا کا خادم ہے. وہ آپ کا رہنما ہے, آپ کو اس کی تقلید کرنی ہے, وہ آپ کے لیے مخصوص کیا گیا. اسی لیے یسوع نے کہا جو میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. لیکن اس نے اپنے خادموں کو یہ اختیار اور حکم دیا کہ وہ دنیا کو مخلصی اور معافی پانے کی خبر اور حکم سنائے. ہم آپ کے پاس کوئی اپنا ایجنڈا نہیں لے کر آئے. آپ میں سے کوئی بندہ کہے کہ پادری صاحب نے ہمیں کہا تھا آئے ہو ذرا گھر جالے لانے نے, جھاڑو دے رہے ہیں, گھا بڑا ودے ہے, ذرا کہیں بھی اپنی نال لائے ہو. کوئی بندہ گواہی دے سکتا ہے؟ کچھ دن پہلے میں ملک وال میں تھا پاسٹر ہاؤس میں, اگر آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں تو وہ بہت بڑا احاطہ ہے اور جو مین اس کا ڈرینیج ہے, اس کی جو نالی ہے وہ کافی لینتھی ہے. بھائی صفائی کرنے کے لیے تھے, میں نے ایک کو کہا, میں نے کہا جناب پورا شہر کسی صاف کر چاہیے, ایک گرجے کی 10 فٹ کی نالی تو بھاری لگ گئی, ایسے کچھ کاٹن پا کے آ جائے. اس نے کہا بھائی صاحب میں شرمندہ ہوں, آج تو بعد ہے میری ڈیوٹی ہے, میں گھر ہوں ادبا میں باہر ہوں, میں کام کر لوں. میں نے کہا آج میں نے آپ کو سکھانا ہے, میں آپ کو سکھانے کے لیے آیا, میں آپ کے ساتھ بٹے کھیلنے نہیں آیا, میں آپ کے ساتھ تاش کھیلنے کے لیے آیا. میں نے اس بات کا خدا کو جواب دے ہونا ہے, آپ میں سے کسی کو میں جواب دے نہیں, میں اپنے خدا کو جواب دوں. اور یہ صرف میں نہیں, ہر وہ خادم جو خدا کی طرف سے آپ پر معمول ہے, آپ پر مخصوص ہے, آپ اس کی تقلید کریں یہ سوچ کر نہیں کہ انسان کی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ خداوند کا پیغام آپ کے پاس لے کر آنا. یسوع نے کہا جس نے میرے خادم کو ایک پانی کا ٹھنڈا پیالہ بھی پلایا, میں اس کا اجر آسمان پر نہیں رکھوں گا.
کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ انسان کے لیے نہیں کیا بلکہ خدا کے لیے کیا۔ اب یسوع مسیح انہیں بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ میں اس بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں جس کو تم نے رد کیا، آج پھر اس نے آپ کو معافی کا موقع دیا، اپنی روشوں سے باز آنے کا موقع دیا ہے۔ تم ابھی بھی مجھ پر ایمان لا کر مجھے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا بادشاہ تسلیم کر کے اس کی بادشاہت میں بحال ہو سکے، تمہاری بادشاہی لوٹ آئے گی۔ کیوں بنت سیون کو داؤد کی بادشاہت یاد دلائی جاتی تھی؟ کیونکہ داؤد خدا کی طرف سے چنا گیا تھا، اور اس کی بادشاہت کے دور میں انتہائی زمین تک لوگ داؤد کے خدا سے ڈرتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ داؤد کا خدا زوراور خدا۔ آج یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے میرے اور آپ کے لیے گناہوں سے مکمل کفارے کا سامان پیدا کر کے مجھے اور آپ کو آزاد کیا کیا ہے؟ آزاد۔ صبح میں خدا کے خادم کی بات سن رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ جس گدھے پر یسوع مسیح سوار تھا اس نے کہا اسے کھول کر لے کر آؤ۔ کیا کرو؟ کھول کر لے کر۔ اور جب وہ اس پر بیٹھا تو لوگوں نے اس گدھے کے لیے اپنے کپڑے بچھائے تھے اور کھجور کی ڈالی بچھائے۔ کس کے لیے بچھائے؟ لیکن انجوائے تو کھوتے بھی کیتا اس نے، وہ بھی بڑا خوش ہو رہا ہے کہ آج میری زندگی کا ایک نواں ہی دن آ گیا۔ دوپٹے میرے پیروں تلے آ رہے ہیں، کپڑے چادرا پرانا ہو گیا ہونا کہ ہویا کی ہے میرے پاس۔ لیکن وہ جانتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن میں ایمان سے کہتا ہوں اس نے بخوشی خداوند یسوع مسیح کو اپنے اوپر جگہ دی، کیونکہ لکھا ہے کہ ساری خلقت اس کی تعریف کرتی، اس کی تمجید کرتی، اس کی حمد کرتی ہے۔ تو کیا وہ گدھا نہیں جانتا ہوگا کہ جو میرے اوپر بیٹھا ہے؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ وہ اتنا زندگی کا مالک تھا کہ لکڑی کو اس نے خود روکا تھا، ورنہ وہ سلیم چل پڑتی ہے۔ وہ زندگی کا دیوتا، وہ زندگی کا مالک، ہر ایک چیز نجات کے منصوبے کی کاملیت میں اپنا اپنا کردار ادا کرتا۔ آج ہم بھی مکمل طور پر انسان نہیں بن سکتے ہیں تو پھر ہم جانور ہی ہیں۔ کتنے بچے بیالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جانداروں کی جو تقسیم کی جاتی ہے کتنی چیزوں میں کی جاتی ہے؟ 2 چیزوں میں کی جاتی ہے۔ کون کون سی؟ ایک وہ جو جاندار ہیں لیکن حرکت نہیں کرتے، انہیں نباتات کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جو جان بھی رکھتے ہیں اور حرکت بھی کرتے ہیں، ان میں کون ہے؟ حیوانات۔ تو کیا انسان کے لیے کوئی الگ لفظ نکالا بیالوجی نے؟ ایکچولی انسان بھی حیوان ہی ہے۔ کیا ہے؟ حیوان ہے۔ آپ یوٹیوب کھولیں، آپ کو ڈھیروں ایسی ویڈیوز ملیں گی کہ جانور جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، مشکل میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک مچھلی پانی سے باہر تڑپ کر آئی ہے اور بلی مچھلی کی دشمن ہے، اس نے مچھلی کو بڑے پیار سے پانی میں گرایا اور مچھلی چلنا شروع ہو۔ ایک کتا بلی کے بچے کو پہاڑ سے گرتے ہوئے اٹھا کے اوپر لا رہا ہے اور وہ اسے نقصان نہیں دے رہا۔ اس کے اپوزٹ انہوں نے انسانی احساس کو دکھایا۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک شخص زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے اور لوگ صرف دیکھ کر جا رہے ہیں۔ تو اس کی جو نیچے کنکلوژن تھی انہوں نے بتائی تھی کہ انسان جانور اور جانور انسان بنتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بہت ویڈیو وائرل ہوئی تھی، کسی ملک میں کسی نے بچہ پیدا کر کے تو کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا تھا۔ اب وہ بچہ زندہ تھا۔ ایک کتا اس کچرے میں سے کچھ کھانے کے لیے گیا اور اسے احساس ہوا کہ یہ بچہ زندہ ہے۔ اس نے اسے اپنے دانتوں میں پکڑا اور اسے سڑک پر لے کر آیا اور وہ ہر آنے جانے والے پر بھونکنے لگا۔ وہ احساس دلاتا تھا کہ میرے سامنے کچھ پڑا ہے، اس کی طرف فکر کرو۔ ایک شخص نے جب اس کی طرف غور کیا تو اس نے وہ بچہ گود لیا اور اس کتے نے ضد کی کہ میں اس بچے کو چھوڑ کر تیرے ساتھ رہوں گا۔ پھر اس نے گورنمنٹ سے جا کے اس بچے کو بھی اڈاپٹ کیا اور اس کتے کو بھی اڈاپٹ کیا اور ان کی ذمہ داری لی اور وہ کتا ہر روز بچے کے ساتھ ہوتا۔ انسان احساس کے ساتھ انسان ہے، انسان ان آنکھوں کے ساتھ انسان نہیں ہے، انسان سے ابرو کے ساتھ انسان نہیں ہے۔ انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے اور بائبل مقدس کی تاریخ گواہ ہے کہ خدا رحم کا اور ترس کرنے والا خدا ہے۔ اور اگر یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھے تو لکھا ہے وہ رحم اور ترس سے بھری ہوئی زندگی تھی اس کی۔ اور جب وہ
यरूशलेम में शाहाना दाखिले के वक्त आया, देखा वो बाहर की दीवार पर खड़ा होकर यरूशलेम को देखकर रोया और कहा कि काश आए बिनते सयूं तू उस दिन को जानती कि जब तुझ पर इज़ाब नाज़िल होगा। और यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के 37 साल के बाद यरूशलेम की ईंट से ईंट बजी थी। और ईंट से ईंट बजने से मुराद है कि एक एक ईंट हैकल की लोगों ने अलग अलग की थी, क्योंकि ये जो आप प्लस्तर करते हैं ना, ये सोने का हुआ था हैकल में, और लोगों ने उस सोने को चुराने के लिए एक एक ईंट को साफ किया था कि हमसे जितना माल समेटा जा सकता है हम समेटे। और फिर बनी इसराइल कब से लेकर 70 ईस्वी से लेकर 1948 तक आवारा रहे, पूरी दुनिया में घूमते रहे, उनका कोई अपना मुल्क नहीं। फिर 1948 में अमेरिकन गवर्नमेंट की सपोर्ट से उन्हें इसराइल का मुल्क आजाद किया, और आज वो अपने मुल्क में कितने साल बनते हैं एक्सिव साहब कर 15 साल 70 ईस्वी तो लेके 1948 तक कितने साल बन गए। हाँ 1978 साल बनते हैं। कितने बनते हैं? मैंने कहा है 70 ईस्वी से 1948 तक, वो 1978 साल तक, यानी 2000 साल तक आवारा रहे। क्या हम अपने बादशाह का जब इनकार करते हैं तो आवारा नहीं फिरते हैं? हम भी आवारा फिरते हैं। आज कलीसिया का यीशु मसीह बादशाह है, उन लोगों ने तो इनकार कर दिया, माना ही नहीं, लेकिन हम लोग मानते भी हैं और इनकार भी करते हैं। हमारी सजा दुगनी होगी। अगर आमूस की तरह, जिक्रिया की तरह, नाहूम की तरह अगर मैं ये कहूं आने वाले वक्त में कलीसिया बर्बाद होगी, तो ये झूठ नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे रवैये बनी इस्राएल से भी बदतर है। उन्होंने सिरे से इनकार किया, माना ही नहीं, और हम मानते भी हैं और फरमा बरदारी भी नहीं है। सो आज अपनी रविशों पर लौटे। यीशु मसीह आपको खाना भी फराहम करता है, वो आपको हिफाजत भी फराहम करता है। गुनाह पर गालिब आया इंसान यीशु मसीह के वसीले से। आपको उसने मौत पर फतह दी, आपको उसने गुनाह पर फतह दी, आपको उसने इब्लीस पर फतह दी। इससे बढ़कर वो आपके लिए क्या करे? वो आपका जमीन का बादशाह ठहरा, वो आसमान का बादशाह ठहरा, वो सुलह का बादशाह। आज आपके करने वाले काम आपको बता रहा हूं, वो जरा सुने गौर से। आज अगर आप उसे सच्चे दिल से बादशाह तस्लीम करते हैं, तो पहली बात वो सुलह का बादशाह। किसका बादशाह है? आप में से जितने लोग किसी के साथ में नाराज हैं, आज जाके पहला काम आपने करना है, आपने खुद उसके साथ जाकर सुलह, और उन्हें कहना है कि भाई या बहन, मैं तुझे अपने दिल से मुआफ करता हूँ, क्योंकि आज मैंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह के सुपुर्द की है, और उसकी ये डिमांड है कि अगर वो सुलह का बादशाह है तो मुझे भी सुलह में रहने की। दूसरी बात, आप अपने बादशाह के हुजूर कभी नाफरमानी नहीं करेंगे, और उसके सब्बत को सब्बत जानकर दयानतदारी से उसके हुजूर वक्त देंगे। तीसरा काम, आपने खुदा ने यीशु मसीह को अगर बादशाह तस्लीम किया है और उसकी आने वाली बादशाहत का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको उसकी बादशाहत की तैयारी करनी है, और उस तैयारी के लिए आपको बहुत सारी लोगों को जीतने की जरूरत। ये तीन काम में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की बादशाहत में दाखिल, अगर आप चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करे, तो इन तीन बातों पर अमल पैरा हो। कल से, परसों से नहीं, बल्कि आज अभी इसी वक्त से अगर आपकी जमात में कोई ऐसा भाई या बहन है जिसके साथ आपका ताल्लुक अच्छा नहीं है, तो यहीं से आगाज करें, खुदावंद के घर से आगाज। खुदावंद आपको और मुझे इस तरह बरकत बख्शे कि उसकी बादशाहत हम तक आ ठहरे, और दुनिया में हम उसके बादशाह होने को जाहिर कर सकें। वो हमें अपना इख्तियार बख्शे, हम बीमारियों पर गालिब आए, हम नफरतों पर गालिब आए, हम झगड़ों पर गालिब आए, गैर कौमों पर गालिब आए, और वो इकरार करे कि इनका खुदा जिंदा खुदा है, इनका बादशाह कायम रहने वाला बादशाह है, उसे कभी सवाल नहीं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और बात करें।
हर कोई दिल आज तौबा की दरख्वास्त करे, अपने आप को खुदा के हुजूर तौबा के लिए पेश करें, अपनी नाराजगियों को अपने दिल से निकालें। कितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना बादशाह